پہنچی، جج صاحب کہتے ہیں ہم نے سروے کروایا، ناظرہ کا ریکارڈ چیک کروایا، جج صاحب کہتے ہیں کلیجے منہ کو آ گئے جب یہ پتا چلا کہ پاکستان میں 10,000 سے زیادہ نوجوان قادیانیت کی تبلیغ کے نتیجے میں ہائے ہائے ان کے فارموں کو فل کر کر کے اسلام سے ناطا توڑ کے گنبد خضرا سے رشتہ توڑ کے قادیان کی گندی ناری کے گندے کیڑے مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان کے ہائے ہائے مرتد ہو کے باہر کے ممالک میں جا چکے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اور آنکھیں کھولو، اب بھی آنکھیں نہیں کھولو گے تو کب کھولو گے؟ قادیانی ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک سال میں کم از کم 10 مسلمانوں کو قادیانی کرو۔ لڑکیاں چاہیے، کہتے ہم پیش کریں گے، پیسہ چاہیے، کہتے ہم دیں گے، جائیداد چاہیے، زمین چاہیے، گھر چاہیے، کہتے ہم دیں گے۔ مسلمان کا تعلق ان کے نبی سے توڑ ڈالو۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، انشاءاللہ ہمارا جینا مرنا سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے بولو انشاءاللہ۔ نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے، نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے، نبی دا جانن والے آئیے انہیں مثال دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ طبقہ کون ہے کہ جو لڑکیوں کے لیے پیسے کے لیے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ اور میرے نبی تھے وہ پیارے صحابی کون تھے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے سنیے کیا قربانی دی۔ مسلمہ کذاب نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ ہی کاٹ ڈالا، کہا دیکھ ابھی بھی موقع ہے، جانے دوں گا مجھ مسلمہ کو محمد کے بعد اللہ کا نبی مان لے۔ فرمایا نہیں نہیں، تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے، تو لعنتی ہے، میں اپنے نبی کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مان سکتا۔ اسی تلوار سے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا۔ ہائے ہائے، کہا دے ابھی بھی جانے دوں گا مجھ مسلمہ کو اللہ کا نبی مان لے۔ فرمایا سن، تیری بات سننے کے لیے میرے پاس کہانی نہیں ہے۔ ایک ٹانگ کاٹی، اس کے بعد دوسری ٹانگ کاٹی، پھر کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی، پھر ناک کاٹا، پھر زبان کاٹی، پھر سر تن سے جدا کر دیا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جسم کا کیما کر دیا۔ لیکن سن لو، میرے نبی کے اس پیارے صحابی نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کرا لیے، لیکن قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو یہ پیغام دے گئے کہ دنیا والوں ہر حال میں ختم نبوت کا پہرا دیتے رہنا۔ جان جاتی ہے تو پرواہ نہیں کرنی، مار جاتا ہے تو پرواہ نہیں کرنی، برباد جاتا ہے چلا جائے تو پرواہ نہیں کرنی، اور بچوں کو یتیم کرانا پڑ جاتا ہے کروا دینا، عورتوں کو بیوہ کرانا پڑ جاتا ہے کرا دینا۔ لیکن سن لو، آمینہ کے لال کے بعد کسی اور کو نبی نہ ماننا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اس لیے ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ اس قسم کے جذبات چاہیے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم ختم نبوت کے اس عظیم جرنیل سے انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں، ختم نبوت کے اس عظیم
چوکیدار سے وعدہ کرتے ہیں جسے دنیا امیر المجاہدین اوے بابا خادم حسین رضوی کہتی ہے، جس نے قوم کے اندر یہ تڑپ پیدا کر دی، جس نے قوم کے اندر یہ کرنٹ پیدا کر دیا، جس نے قوم کے اندر یہ بجلیاں پیدا کر دی، جس نے قوم کو یہ پلا دیا کہ ختم نبوت کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو کروا دینا۔ ختم نبوت کے لیے اگر تیرے سر پہ ڈنڈے بھی مارے جائیں تو پرواہ نہیں کرنی، جس نے تمہیں یہ سبق دے دیا ختم نبوت کے لیے تیرے گھر کی سیڑھیوں سے ہائے ہائے تجھے حسین کے نیچے لایا جائے تو پرواہ نہیں کرنی، جس نے تمہیں یہ پیغام دے دیا ختم نبوت کے لیے تیرے منہ پہ تماچے مارے جائیں تو پرواہ نہیں کرنی، ختم نبوت کے لیے ہائے ہائے تجھے پیٹا جائے، پابندِ سلاسل کر دیا جائے تو پرواہ نہیں کرنی، رات کے پچھلے پہر سرد راتوں میں تیری رضائی میں ٹھنڈا پانی اور چھوڑا جائے تو پرواہ نہیں کرنی، تجھ میں شیئرنگ کی جائے تو پرواہ نہیں کرنی، تجھ میں دھوئیں چھوڑے جائیں تو پرواہ نہیں کرنی، ہر حال میں ختم نبوت کا پہرا دیتے رہنا۔ پھر تم نے دیکھا پروردگار نے اس ختم نبوت کے اور مجاہد کی ہیبت اور محکومت پہ کیسے طاری کر دی کہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز بھی میرے بابا جی کا اور نام سن کے محلہ میں تھر تھر کانپتے تھے۔ پھر تم نے دیکھا ختم نبوت کا یہ سپاہی، ختم نبوت کا یہ چوکیدار جب دنیا سے جاتا ہے چہرے پہ تبسم ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ پھر تم نے دیکھا کہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ میرے بابا کا تھا، اس کے جنازے پہ زمین والے بھی ہیں، آسمان والے۔ ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ رضوی تیرا مشن، رضوی تیرا مشن، رضوی تیرا مشن، رضوی میرے بابا جی دی، رضوی میرے بابا جی دی، رضوی میرے بابا جی دی، رضوی میرے بابا۔ انشاءاللہ بابا جی سے ہمارا وعدہ ہے کہ جو مشن آپ نے ہمارے سپرد کیا ہے انشاءاللہ ڈٹ کے اس پہ چلتے رہیں گے، ختم نبوت کا پہرا دیتے رہیں گے، انشاءاللہ قادیانیوں کا محاسبہ کرتے رہیں گے۔ میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے، ماشاءاللہ شاہان رسول بیٹھے ہیں، آپ کا جذبہ دیکھ کے دل تو بڑا کیا، کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، اپنی گفتگو کو کلوز کرتے ہوئے میں چند حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے وگرنہ میرا موضوع ایسا ہے کہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، ختم نبوت کی اساسیت کیا ہے۔ جنگ یمامہ کے اندر میرے نبی کے پیارے صحابہ کیسے کیسے ختم نبوت میں قربان ہوتے رہے۔ پھر کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا کہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی وہ میرے نبی کے پیارے صحابہ نے اور مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں سے جنگ یمامہ کی صورت میں یہ جنگ لڑی ہے، جس میں 70 بدری صحابہ شہید ہوتے ہیں ختم نبوت کے دفاع کے لیے، اور 70 بدری صحابہ اور 700 حفاظ قرآن شہید ہوتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ پڑھیے گا، کبھی ٹائم ملا آپ کو بتاؤں گا کہ ختم نبوت کے پہرے کے لیے جو صحابہ شہید ہوتے ہیں اور کل کی کوانٹیٹی
1200 ہے، 1200 صحابہ میرے نبی کی ختم نبوت کا پہرا دیتے دیتے اپنی جانوں کے نذرانے ہتھیلیوں میں رکھ کے سوئے مقتل کو اتر جاتے ہیں، لیکن دنیا والوں کو یہی پیغام دے جاتے ہیں کہ دنیا والوں بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑ جائے تو دے دینا، آمینہ کے لال کے بعد کسی کو نبی نہ ماننا۔ افسوس کی بات یہ ہے، توجہ سے بات سنیے گا، دکھ کی بات یہ ہے، ٹینشن کی بات یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر میں ایک بہت بڑا غلیظ پودا لگایا گیا، ایک بہت بڑا فتنہ اسے ناز وجود میں لایا گیا۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، آپ بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ کیسے ظالم انگریز 7 سمندر پار سے چل کے ہمارے بر صغیر آیا تھا۔ کبھی موقع ملے تفصیلات سے بتاؤں گا کہ کیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پہ ہمارے بر صغیر میں انگریز نے اپنے پنجے گاڑے تھے، کیسے مغل بادشاہوں سے حکومت کو چھینا تھا، کیسے دلی کے چاندنی چوک سے لے کے اور پشاور تک کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا، ہائے ہائے جس درخت کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا، اور سور کی کھالوں میں سینے کے بعد نظر آتش کر دیا جاتا، بڑے بڑے تھیلوں میں انسانی غلاظت ڈال کے تھیلوں کے منہ علماء کے منہ کے ساتھ باندھے جاتے رہے، کیسے کیسے ایک ایک مسلمان بچی سے ایک ایک ہزار ان گورا آدمی والوں نے منہ کالا کیا ہے، بڑے بڑے تیل کے کڑاہوں میں زندہ انسانوں کو جلا دیا جاتا، توپوں کے سامنے کھڑے کر کر کے ہمارے علماء کو شہید کر دیا جاتا رہا۔ کون سا حرب ایسا ہے جو ظالم انگریز نے بر صغیر میں نہیں آزمایا؟ 1857 کی جنگ آزادی بھی ہوئی، لیکن مسلمان سے اس کے رسول کی چنگائی وہ ختم نہ کر سکے۔ آخر کار ان کے کتے دماغوں میں ایک پلان آیا، انہوں نے کہا ایک ایسا کام کرتے ہیں جس سے مسلمان کو ہم تباہ و برباد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر کار WW ہنٹر، آپ یوں کہیے میں سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ ان چند جملوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک ایک جملے کو بڑے غور سے سنیے، انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا۔ آخر کار WW ہنٹر